بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے اور 5 حروف ہیں جو یہاں پر یکجا ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید کی ایک سورت اور ہے جس میں 5 حروف مقطعات جس کے شروع میں ہیں، وہ 25ویں پارے میں ہے، حامیم عین سین قاف، سورہ شورى، اور وہاں پر 2 آیات جو ہیں ان پر مشتمل ہیں حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہم اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم کا مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو خفی آواز سے، یعنی پست آواز سے۔ قال رب انی وہن العظم منی، دعا کی کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی کھوکھلی ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت استعارہ ہے، یعنی سفید بالکل جیسے بھڑک جاتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے پروردگار تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ ایک بندہ مومن کو اعتماد ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ جو میں دعا کروں گا وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے جو میرے بعد ہوں، یعنی اب بڑھاپے کی آخری حدوں میں ہوں اور جو میرے اور خاندان کے افراد ہیں وہ کوئی اس لائن پر نہیں ہے جس میں مجھے اطمینان ہو سکے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو تو بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا شخص کہ جو اس کام کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کی روایات کا بھی وارث ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں جو آل یعقوب ہیں، سب کے سب بنی اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، انہی کے 12 بیٹوں سے چلنے والی نسل ہے جس کا حصہ ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ آگے نہیں بڑھے گا، تو کوئی اولاد عطا فرما دے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار اس کو بنا دیجیے وہ ایسا کہ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ سب اس سے راضی، سب خوش ہوں اس سے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس جیسا اس کا ہم نام یا اس کا ہم صفت نہیں بنایا۔ اس کا جو ہے اپنا ایک مزاج ہے، اپنا اس کا
ایک خاص امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا. قال ربی انا یکون لی غلام، اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ قصہ، اور کچھ پہلو اس کے وہاں پر سامنے آئے تھے. اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر وہاں بھی حضرت مریم کے ساتھ بریکٹ ہو کر آیا تھا. وہی ترتیب یہاں چل رہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت زکریا کو ایک اولاد عطا کر دی ہے جب انہیں کوئی اس کی توقع نہیں رہی تھی، بڑھاپے کی آخری حدوں کو وہ چھو رہے ہیں، بیوی ان کی بانجھ رہی ساری عمر، اسی طریقے سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بن باپ کے بیٹا عطا کر دیا. تو اللہ ہی کی قدرت کے مختلف یہ مظاہر ہیں، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. اصولی طور پر تو یہ بھی حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی ایک معنی میں خرق عادت ہے، معجزانہ ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، دعا بھی کی اور بشارت بھی مل گئی، لیکن حیرت ابھی باقی ہے. پروردگار کیسے ہوگا میرے کوئی بیٹا کوئی لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو، بے بسی والے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. قال کذالک، فرمایا کہ ہوگا اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ یہ کام مجھ پر بڑا آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس سے پہلے اور تم کچھ بھی نہیں تھے. کیا حقیقت تھی؟ کیسے پیدا کیا؟ اللہ کی خلاقی ہی ہے نا، اسی خلاقی کا اظہار اس طور سے بھی ہو جائے گا. قال رب اجعل لی آیہ، دعا کی کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی کوئی علامت بھی مقرر فرما دے تاکہ مجھے اور یقین ہو جائے کہ یہ تیرا وعدہ جو ہے وہ حتمی ہے اور خوشخبری جو ہے یہ سچی ہے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. 3 دن 3 راتیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی فالج نہیں آیا، لیکن زبان تمہاری جو ہے وہ کلام نہیں کر سکے گی. فخرج علی قومہ من المحراب، اب وہ نکلے اپنی قوم کے سامنے آئے، حجرے سے برآمد ہوئے. فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور اشارے سے ان سے کہا کہ اب تم لوگ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح بھی اور شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے، تھامو اسے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے بچپن ہی میں اسے سمجھ بوجھ اور حکمت اور بصیرت سے نوازا تھا. وحنانا من لدنا وزکاۃ، اور خاص اپنے پاس سے انہیں سوز و گداز اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی. وکان تقیا، اور وہ اللہ کے بہت پرہیزگار بندوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں اپنے ایک بندے کی، یحییٰ علیہ السلام. وبرا بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا. ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا وہ سرکش اور نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا، انتقال کریں گے. ویوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں اٹھا کر زندہ کر دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے اب سلامتی ہی سلامتی ہے ان کے لیے. واذکر فی الکتاب مریم، اور یاد کرو ذکر کرو کتاب میں مریم کی سرگزش کا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے لوگوں سے شرقی حصے میں. مکانا شرقیہ، وہ حصہ وہ جگہ کے جو شرق مشرقی سائڈ پر تھی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ حضرت مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے، اور ان کی کفالت جو تھی وہ حضرت زکریا ہی فرما رہے تھے. ان کے خالو بھی تھے رشتے میں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اور وہ سرپرست تھے اور کفیل تھے حضرت مریم کے. اور انہی کے زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی ہے اور انہوں نے علم حاصل کیا. اب یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہیں تو پھر وہ شفٹ ہو گئی اس کے مشرقی حصے میں، اس ہیکل کے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم